مسلسل ڈنک مارتا رہا، لیکن آپ پرسکون رہے، یعنی صابر رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس موذی کو ہٹایا کیوں نہیں، اس تکلیف دینے والے بچھو کو آپ نے ہٹایا نہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالی سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی نرالی شانیں ہوتی ہیں۔ ہم تو نماز میں ذرا سی خارش بھی برداشت نہیں کر پاتے، توجہ نہیں رکھ پاتے، اور یہ دیکھیں کہ بچھو کے ڈنک مارنے پر بھی صبر کرتے۔ جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، سردار آباد، فیصل آباد، جامعۃ المدینہ ملک و بیرون ملک، پاکستان اور بیرون پاکستان کے طلباء کرام کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ جامعۃ المدینہ للبنات کی مدرسات اور ناظمات اور طالبات بھی شاید شامل ہوں۔ مدنی چینل کی ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات اور ناظرین بھی الحمدللہ شامل ہیں۔ دین اسلام میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ، مور دین 70 ٹائمز، صبر کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مثلا پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ سورہ قصص پارہ 20 آیت نمبر 54 ارشاد ہوتا ہے، اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا۔ سورہ زمر پارہ 23 آیت نمبر 10 ارشاد ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی، بے شمار، بے حساب۔ حجۃ الاسلام 5ویں صدی کے مجدد مصنف احیاء العلوم امام محمد بن محمد غزالی، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام محمد، آپ کے دادا کا نام محمد، رحمت اللہ تعالی علیہ، احیاء العلوم جلد 4 میرے ہاتھ میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں صبر ہی وہ نیکی ہے جس کا ثواب، جس کا ریوارڈ، جس کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں عبادات میں صرف صبر کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف فرمائی، اور صبر والوں کے لیے یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،
اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی اعانت صبر پر موقوف ٹھہرائی، یعنی جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت، اپنی اعانت صبر پر موقوف فرمائی، اور صبر کرنے والوں کے لیے وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں سنائیں جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 157 ارشاد ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ کون لوگ؟ صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے صابرین جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ رحمت اور درود کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو صبر کی ہمارے دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب بات یہ کہ ہم صابر کیسے بنیں؟ صابر نام کے تو ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے۔ نام تو ہوتا ہے محمد نیک یا نیک محمد، نماز پڑھنی نہیں آتی بیچارے کو، نیکی کرے گا کیا؟ صبر کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا، باز رہنا، نفس کو روکنا۔ کس چیز سے؟ جس چیز سے عقل تقاضا کرے کہ اس سے رکیں، جس چیز سے شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ، قرآن، حدیث، اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکنے کا کہیں، ہم رکیں تو ہم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اور یاد رکھیں کہ صبر کے مختلف احکام ہیں۔ صبر کرنا فرض بھی ہے، ایسی صورت بھی ہے۔ وہ کیا صورت ہے؟ کہ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کاموں پر صبر کرنا فرض ہے، ان کاموں سے رکنا فرض ہے۔ اور بھی احکام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے۔ اور اب ہم یہ سنتے ہیں کہ صبر کی عادت کیسے بنائی جائے، بالخصوص چونکہ یہ بیان جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں ہو رہا ہے، بالعموم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے۔ تو ہم صبر کی عادت کیسے بنائیں؟ یہ ایک عالی صفت ہم کیسے حاصل کریں؟ وہ صفت کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کو صلہ دوں گا، صبر کرنے والوں کو
وہ دونا اجر دیا جائے گا، بھرپور اجر دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. صبر کرنے والے اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں. اب صبر کی عادت ہم کیسے اپنائیں، ہم صابر کیسے بنیں، اس کے لیے 7 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اللہ کرے توجہ رہے، اور جو لکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے قلم ڈائری والے وہ لکھ بھی سکیں گے. صبر کے فضائل کا مطالعہ کریں تو یوں صبر کی باطنی خوبی ہمیں نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے مطالعہ، طالب علم اور مطالعہ، اسٹوڈنٹ اور اسٹڈی، یہ تو ساتھ ساتھ ہی نا، لازم و ملزوم. خارجی مطالعہ امیر علیہ سنت طلباء کرام کو فرماتے رہتے ہیں. جو سلیبس کی بکس ہیں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے ڈیلی آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھیں، امام غزالی کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں نجی طور پر. اس کے علاوہ ریاض الصالحین ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر صبر کا بیان موجود ہے. مکاشفت القلوب، جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ کتاب جس میں 2000 سے زائد مستند حدیثیں لکھی گئی ہیں. ان کتب سے صبر کے فضائل جب معلوم کریں گے تو انشاءاللہ صبر کی طرف ذہن بنے گا، کیونکہ جب فضائل سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالی سے دعا کریں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. کوئی مشکل ہو، تعلیمی مشکل ہے، دعا کریں. طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، دعا کریں. دل نہیں لگ رہا، دعا کریں. امی یاد آ رہی ہے اور بھاگنے کو دل چاہ رہا ہے، چھٹی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، وقت سے پہلے گھر جانے کو دل چاہ رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا دل اپنی یاد میں، اپنے محبوب کی یاد میں لگا دے. تو دعا کریں. نفس و شیطان کے جب حملے ہوں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، اور صبر کرنا مشکل ہو، بلکہ اس سے پہلے ہر وقت دعا کریں. صبر کی عادت بنانے کے لیے عاجزی پیدا کی جائے، عاجزی پیدا کی جائے. کیونکہ جب کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اب انتقامی کارروائی کا ذہن بنتا ہے. یہ کیوں بنتا ہے؟ اس کا ایک سبب تکبر ہے. جب ہم عاجزی کا ذہن بنائیں گے، تکبر سے بری ہوں گے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیں گے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کریں گے، تو رحمت الہی سے اس صبر پر اجر نصیب ہوگا. جی پہلی بات کیا بتائی گئی؟ صبر کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے. دوسری بات، اللہ تعالی سے دعا کریں. عام طور پر کہتے ہیں جب مریض کی حالت زیادہ خراب ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اب دوا نہیں، دعا کی ضرورت ہے. تو دعا کی ضرورت دوا سے بھی پہلے ہے بھائی. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں نا، پھر دعا کریں. کیا اللہ کی اجازت کے بغیر دوا اثر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. تیسری بات کیا بتائی گئی؟ عاجزی پیدا کریں. کیونکہ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی، ناپسندیدہ معاملہ ہوا، اس نے کوئی ناپسندیدہ بات کی، ناپسندیدہ فعل اس سے سرزد ہوا، ہماری شان بے شان میں اس نے گستاخی کر دی، تو اب ہمارا نفس جو ہے وہ انتقام پر ہمیں ابھارتا ہے. تو عاجزی پیدا کریں تو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے، اور صبر کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اجر نصیب ہوگا. چوتھی بات،
جلد بازی نہ کریں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جلد بازی کی وجہ سے صبر جو ہے رخصت ہو جاتا ہے اور جلد بازی کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو جلد بازی کی عادت کو دور کریں گے, صبر سے کام لیں گے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم صابرین کی فہرست میں شامل ہو ہی جائیں گے. پانچویں بات, معاف کرنے کی عادت اپنائیں. کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے, نفس بدلہ لینے پر ابھارتا ہے, تو بدلہ اس کی ضد کیا ہے؟ درگزر, معافی, عفو. جب بندہ معاف کرنے کی عادت اپنائے گا تو تکالیف پر اسے صبر نصیب ہو جائے گا. جی پہلی بات کیا بتائی گئی؟ ہم صبر کیسے اپنائیں, صبر کی عادت کیسے بنائیں؟ جی فرمائیں. فضائل کا مطالعہ کریں. کون سی کتب سے؟ احیاء العلوم, مکاشفۃ القلوب, فیضان ریاض الصالحین, جنت میں لے جانے والے اعمال. جی اور اللہ تعالی سے دعا کریں. اور کیا کریں؟ عاجزی پیدا کریں. اور کیا کریں؟ جلد بازی نہ کریں. پانچویں بات, معاف کرنے کی عادت اپنائیں. چھٹی بات, مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کریں. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا نا. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر غور کریں کہ اس میں کیا نعمت ہے, تو اس سے صبر کرنے میں مدد ملے گی. ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی. مثلا بعض اوقات کوئی مصیبت جو بظاہر مصیبت ہے مگر چھوٹی ہے, یہ بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اور مصیبتیں جو ہیں گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں. مصیبتیں درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہیں. اور بعض مصیبتیں جو دنیا میں ہمیں پہنچتی ہیں آخرت کی مصیبتوں سے نجات دلانے کا سبب بھی بنیں گے. تو اب یہ صورتیں رب تعالیٰ کی نعمت کی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ مصیبت میں چھپی ہوئی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں. دیکھیں غور کرتے ہیں نا, غور کرنا چاہیے, غور کی عادت بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں مجھے جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا کیا اس میں میرے لیے 4 نعمتیں تھیں. نمبر 1, وہ آزمائش میرے دین میں نہیں تھی, دنیاوی معاملہ تھا. نمبر 2, اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں آئی, اس سے بڑی بھی تو آ سکتی ہے. 3, اس مصیبت پر راضی ہونے کی دولت سے میں محروم نہ ہوا. فاروق اعظم تو محروم نہ ہوئے, اللہ کرے ہم بھی نہ ہوں. مجھے اس مصیبت پر ثواب کی امید رہی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جب بھی مصیبت آئی مجھ پر میں نے غور کیا تو اس میں 4 نعمتیں تھیں کہ وہ آزمائش دنیاوی طور پر تھی نا, دین میں نہیں تھی. اس مصیبت سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ نعمت ہے کہ بھئی چھوٹی پر ہی کام چل گیا. اور اس مصیبت پر میں رب تعالی سے راضی رہا تو یہ بھی تو نعمت ہے نا. رضائے مولا از ہما اولا, اللہ تعالیٰ جس پر راضی. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے.
اور جو مصیبت مجھے پہنچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں مجھے اس پر ثواب کی امید رہی. سبحان اللہ. ساتویں بات، اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی صبر اپنانے میں مدد حاصل ہوگی. اب جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی مصیبت میں ہوں، میں ہی زیادہ آزمائش میں ہوں، اور یہی بات اسے بے صبری میں مبتلا کر دیتی ہے. جب وہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے یہ شکر کرے گا اور صبر کی نعمت نصیب ہو جائے گی. جب ساتوں باتوں کو ہم دہرائیں، جی صبر کی عادت بنانی ہے نا بھائی. کیسے بنائیں؟ صبر کے فضائل کا مطالعہ کریں. کس کتاب سے؟ احیاء العلوم، فیضان ریاض الصالحین، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، جنت میں لے جانے والے اعمال. دیکھیں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری روایات صبر کے تعلق سے لکھی ہیں. الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے. الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور بھی بہت کچھ ہے. بری بات پر صبر کرنا خیر کثیر ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لائے. انصار کون ہیں؟ مدینے کے وہ صحابہ، وہ عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننثار جنہوں نے مکے سے آنے والوں کی مدد کی. انصار مینز مددگار، مدد کرنے والے. فرمایا تم مسلمان ہو؟ سب خاموش رہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ علامت ہوتی نا ہر چیز کی. تم ایماندار ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم خوشحالی پر شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا حال اچھا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم پر راضی رہتے ہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو مومن کی شان کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، افتاد آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. سبحان اللہ. جی صبر کی عادت بنانی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اس کے فضائل کا مطالعہ اور کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اب دعا کے لیے کوئی اجتماع کا انعقاد کرنا تو ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دل ہی دل میں دعا کر لیں. استاد صاحب کو سبق سنانے جا رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما دے. سبق یاد کر رہے ہیں، اس سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ یاد ہو جائے. یاد ہو گیا دعا کریں یا اللہ عمل بھی کروں اس میں جو عمل کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے، اوروں کو بھی سکھاؤں. دعا کرتے رہیں، ہر وقت دعا کرتے رہیں. جی تیسری بات عاجزی کریں، کیونکہ تکبر انتقام پر ابھارتا ہے. جس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو عاجزی کریں. اللہ تو تیرا بھلا کرے بھائی، بس ٹھیک. چوتھی بات جلد بازی نہ کریں، اس بنا پر بھی وہ آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے. پانچویں بات معاف کرنے کی عادت اپنائیں. چھٹی بات مصیبت میں نعمتیں تلاشیں. ساتویں بات اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی
صبر کی عادت بنانے میں مدد حاصل ہوگی. آپ کے لیے صبر کے کیا مواقع ہوتے ہیں؟ بہت مواقع ہیں، ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں. ہم کوئی جنت میں تھوڑی رہ رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں نا بھائی. وہ طالب علم ہیں یا استاد صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا ناظرات ہیں، سیٹھ صاحب ہیں یا غریب آدمی ہے، افسر ہے یا محکوم ہے، وہ جو بھی ہے دنیا میں رہتا ہے نا. تو دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. ان مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے والوں کو وہ جگہ نصیب ہوگی جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں نہ سردی، نہ گرمی، نہ دشمن، نہ ہلاکت، نہ بیماری، نہ سر درد، نہ ٹینشن، نہ شوگر، کوئی مرض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نعمتیں 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 نعمتیں. اور جنتیوں کی نعمتیں ہر آن بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی. اور جہنمیوں کا عذاب وہ بھی ہر وقت بڑھتا رہے گا. نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یوز ٹو ہو جائیں، نہیں، عذاب بڑھتا رہے گا. اور جنتی کے جیسے آدمی ایک ہی طرح کی نعمت میں وہ ہوتا ہے تو پھر اس کو قدر نہیں رہتی نا. تو ہر وقت جنتی لوگوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. طلباء کرام کے لیے صبر کے مواقع گھر سے دور ہیں. کبھی امی یاد آتی، کبھی ابا یاد آتا ہے، کبھی بھائی یاد آتا ہے، کبھی بہن یاد آتی، کبھی اپنا بیسٹ فرینڈ اپنے پنڈ والا یاد آتا ہے، کبھی اپنا جوڑی دار یاد آتا ہے. تو آتا رہے بھائی. ہم اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں، صبر کریں. کھانا طبیعت کے مطابق نہیں ملا بھائی. اب اتنے ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ، اللہ کی رحمت سے جامعۃ المدینہ للبنین جو ہیں، میری آخری اطلاع کے مطابق 227 ہیں، اور اسلامی بھائی 22,000 کے لگ بھگ ہیں. اب ان 22,000 کے لیے من پسند کھانا کون بنوائے بھائی؟ گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، 2 بہنیں مثال کے طور پر، تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. کسی کو چاول پسند ہے، کسی کو روٹی پسند ہے، کسی کو چائے چاہیے، کسی کو تیز میٹھا چاہیے، کسی کو ہلکا میٹھا چاہیے، کسی کو انڈا پسند ہے، اور انڈے کے بھی انداز مختلف ہیں بنانے کے، کھانے کے. تو جو اب وہ من کے مطابق نہیں ہے، تو ان بزرگوں کو یاد کریں جنہوں نے فاقے کر کر کے علم دین حاصل کیا. ایک بزرگ کا لکھا امیر اہل سنت نے کہ گھر سے جاتے ہوئے 100 کلچے امی نے بنا کر دے دیے، تو وہ دریائے دجلہ کے پانی میں ڈبو کر وہ کھا کر اپنے علم دین حاصل کرتے تھے. اور غوث پاک نے تو فاقے کر کر کے تکلیفیں اٹھا اٹھا کر علم حاصل کیا. اور عالم کیسے بنے؟ اللہ اللہ اللہ. ہمارے غوث پاک حافظ قرآن، مفسر قرآن اور شیخ الحدیث اور اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے. اور بیک وقت آپ چاروں جو فقہ ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، ان کے مسالک پر فتاوی دیا کرتے تھے. غوث پاک بہت بڑے عالم تھے، مفتی اعظم تھے، مگر طالب علمی میں تکلیفیں کیسی ہیں؟ جدول کی پابندی کرنی ہے، ابھی کھانا ہے، ابھی سونا ہے، ابھی اٹھنا ہے، ابھی نماز ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، تو طبیعت ساتھ نہیں دیتی. صبر کریں. جو صبر نہیں کر سکتا وہ اپنی پسندیدہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. اب جدول کی پابندیوں کی مشقتوں پر صبر نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، جو اولا ثانیہ میں دوڑ جاتے ہیں آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں بھائی، اللہ نہ کرے. لیکن نہیں، انشاءاللہ عالم دین بنیں گے اور شمع عشق مصطفیٰ ہر سو جلاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. علم کی شمع ہر طرف پھیلانی ہے، یہ جہالت کے اندھیرے دور کرنے ہیں. دور دنیا سے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کاش بیمار ہو گئے، کیونکہ آب و ہوا مختلف ہوتی، بے احتیاطی بھی ہوتی. اب جیسے سردی کی شدت ہے، بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ شدت ہوگی، تو
اب بے احتیاطی کیوں کریں بھائی؟ اول تو یہ کہ گرم کپڑے استعمال کریں. اب ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلیں گے تو پھر سوں سوں کرتے رہو بھائی، کھاؤں کھاؤں کرتے رہو بھائی. پڑھنا کیا ہے سردی والے؟ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. اگر صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ پڑھنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو روزانہ چائے پی لیا کریں بھائی، چائے پیا کریں بھائی، ٹھیک ہے. اور بلا ضرورت ایسی جگہ نہ جائیں بھی درجے سے باہر، جامعہ سے باہر کے سردی لگے. سویٹر، جرسی، جیکٹ، گرم چادر اس کا استعمال کریں. جیسے امامہ شریف پہنا ہوا ہے، الحمدللہ یہ ہمارے سر کو سردی سے بچاتا ہے. کانوں کی حفاظت تو چادر بھی میرے خیال میں معاون ہے اس کے لیے نا. اور اسپیشلی بھی اس کے لیے کوئی ترکیب کی جائے، ننگے پاؤں نہ گھومیں، اچھے بچے بنیں بھائی. موٹی جرابیں پہنیں، بند جوتے، باہر جائیں مدنی کاموں کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ استعمال کریں. ایک آدھ بار ابلا ہوا انڈا بھی کھا لیا کریں، ٹھیک ہے باپو، انڈا بھی کھایا کریں ابلا ہوا. گلا خراب ہو جاتا ہے سردی کے اندر اور اس سے پھر بخار ہو سکتا ہے. پھر آپ پڑھیں گے کیا؟ بس آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے. گلا خراب ہوگا تو بخار ہوتا ہے. گلا کیوں خراب ہوتا ہے؟ کھٹی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے. اب اس موسم میں اگر آپ پانی پیئیں گے تو وہ فریج والے پانی سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے. تو اس کو کچھ نیم گرم کر کے پئیں. طبی لحاظ سے میڈیکلی بھی یہ فائدہ مند ہے اور سردی سے بھی بچائے گا. ممکن ہو تو کمرے میں ہیٹر کی ترکیب بنائیں. سوتے ہوئے برل ہیٹر بند کر دینا چاہیے ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. سردی سے بچنے کے لیے چائے، دودھ، کہوہ وغیرہ اس کی ترکیب بھی کی جائے. ایڑیاں وغیرہ پھٹ جاتی ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو اس پر کوئی لیکوڈ لگائیں، کوئی تیل وغیرہ لگا لیں، کوئی اور گلیسرین وغیرہ کی ترکیب کریں. ٹھنڈا پانی پینے سے بچیں اور جب دھوپ میسر ہو تو دھوپ میں ترکیب رکھیں. کوئی ہلکی پھلکی ورزش بھی طلباء کو کرنی چاہیے. واکنگ کریں، صبح صدائے مدینہ لگائیں، ورزش ہی ورزش ہے بھائی. چوک درس دیں، چلیں پھریں. خالی زمین پر نہ سوئیں. لحاف اپنے سردی کے لحاظ سے ایسے رکھیں کہ اس میں سردی نہ ہو، سردی نہ آپ کو لگے. بہرحال اگر بالفرض بیماری آئی گئی تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے. اسباب کی قلت ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، ضروری چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کے لیے صبر کمانے کا موقع ہے نا. یہ بہت بڑا موقع ہے بھائی. کسی کی طرف سے اذیت پہنچی، طالب علم کی طرف سے یا استاد صاحب کی طرف سے بھی پہنچ سکتی ہے تو اس پر ظاہر صبر ہی کرنا چاہیے. کوئی چیز گم ہو گئی تو حضرات ضروری اعلان سنیے، اب یہ دھندے نہ کرو بھائی، بلکہ خاموشی سے تلاش کریں ورنہ صبر کریں. اول تو اپنی چیزوں پر نشان لگا کر رکھنا چاہیے. امیر اہل سنت کی تربیت یہ ہے. مدنی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے مذہبی حلیے کو دیکھ کر شیطان کسی کو پن مارتا ہے اور وہ ہم پر آواز کستا ہے تو یہ صبر کرنے کا موقع ہے، ہم صبر کریں. نمازوں میں دیگر نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں تو یوں یہ بھی صبر ہے نا. گناہوں سے، بدنگاہی سے، بد زبانی سے وغیرہ وغیرہ اس پر صبر کریں یعنی رکے رہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صبر کی فضیلت کا موقع ہے. پھر استاد صاحب سے کسی طالب علم نے شکایت کر دی، وہ بجا بھی ہو سکتی ہے، بیجا بھی ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں صبر کرنا چاہیے. آپ کی جگہ بڑی من پسند ہے، کسی اور نے آ کر قبضہ کر لیا اس پر تو صبر کریں بھائی. لڑائی تو شیطان کے خلاف ہے نا بھائی، اسلامی بھائیوں سے تھوڑی لڑنا ہے بھائی. کسی نے بلا اجازت کتاب استعمال کی، اسے کرنی نہیں چاہیے، مگر کر لی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر نہیں، صبر باساکن. کسی نے کتاب کو نقصان پہنچا دیا تو کیا اب ڈنڈا لے کے پیچھے پڑیں اس کے بھائی؟ صبر کریں. کسی طالب علم نے قرضہ لے لیا، اب دیتا نہیں ہے
یہ تو دینے سے پہلے سوچنا تھا. اب تو صبر کریں بھائی, صبر کریں تا موتی ملسن, چپ رہسی تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاویں, نہ موتی نہ ہیرے. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ٹیلی تھون کی 17 تاریخ قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے, اور جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ ملک و بیرون ملک کے جملہ اخراجات کے لیے ہم نے انشاءاللہ ٹیلی تھون کی مہم میں بھرپور حصہ لینا ہے. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, پھر اتوار, اب 3-4 دن ہیں. تو اس میں سارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہمت فرمائیں. امیر علیہ سنت نے دیکھی کتنی پیاری پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. وہ امیر علیہ سنت کی, اللہ کے ولی کی دعائیں لینے کے لیے بے قرار ہو جائیں اور ہمت فرمائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, دین اسلام کی ترقی کے لیے. اور دیکھیں ہمارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہ دین خدا کی مدد ہی تو ہے. جامعات اور مدارس دعوت اسلامی کیوں چلا رہی ہے؟ یہ دین اسلام کی ترقی کے لیے ہے نا, دین مصطفیٰ کی مدد کے لیے ہے, دین خدا کی مدد کے لیے ہے. اور اس دین خدا کی مدد میں ہمارا حصہ پڑ جائے, ہم دین خدا کے معاون بنے, مددگار بنے, مدنی عطیات دے کر یا لے کر. الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کا مشورہ دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود یہ نیکی کی. ہم نے کسی کو مشورہ دیا, اس نے مدنی عطیات دیے, ایک ٹیلی تھون 2 دے دیے, 10 دے دیے, 12 دیے, 25 دیے, 26 دیے, 41, 100 جتنے دیے, انشاءاللہ ہم بھی اس ثواب میں حصہ دار ہو جائیں گے. 1 یونٹ کے کتنے ہیں؟ 10, بس 10,000 روپے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہم بھی دیں. مطلب وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, تو جتنا ہے اتنا دے دیں بھائی. امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں, پھول نہیں پھول کی پتی صحیح. بھئی میں اللہ کی راہ میں 10 روپے دے سکتا ہوں, 10 روپے دے دوں بھائی. اللہ ہمیں اپنے صابرین اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. دن 11 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان. بھر میں یا رب دین کا. دن 12 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن. مدنی چین دوپہر 12:15 بجے دیکھیے سلسلہ اسلام کی بنیادی باتیں. گھر بہار مدنی. دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. صالحانہ ہونا پیار. دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی کلینک. سبب نیکی کی دعوت رام. دوپہر 3:30 بجے دیکھیے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں. رام ہو دین کا پیغام. دوپہر 4:30 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات. بہار مدنی چینل. شام 5:05 پر دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست. پیار مدنی چینل کے سبب نیکی. بعد از مغرب دیکھیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست. چینل کے سبب نیکی. سنتوں بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. دین کا پیغام ہو. رات 8 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 آڈیشن. چینل سنتوں کی. رات 8:15 بجے دیکھیے سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں. چینل سے ہمیں کیوں. رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن. مدنی چینل کے سبب. رات 10 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان میلاد براہ راست.
مدنی چینل کے سبب نے مدنی چینل پر دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ بعض اوقات دو راہیں پر نظر آتے ہیں لوگ کہ تربیت ہم نے دینی ہے اسلام کے مطابق، اس کے اصولوں کے مطابق، لیکن ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس طرح کا استاد ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کا نتیجہ تو شاید یہ ہو کہ ہم اپنے بچے کو نہ پڑھائیں، تو ماں باپ اپنے تئیں جو بھی معلومات ہوتی ہوں گی وہ کر کے اس کو ڈال دیتے ہوں گے۔ تو اب اس طرح کے ریزلٹس جب آئیں گے تو پھر ماں باپ کو بلیم کیسے کیا جا سکے گا؟ دنیاوی کیلیبر دیکھتے ہیں، پوزیشن دیکھتے ہیں اداروں کی، دینی حوالے سے سوچنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہی باتیں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اولاد بگڑے اور خدا نہ خواستہ آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے تو پھر کہنا مت کہ ہماری مجبوری ہے۔ پھر اولاد بولے گی ہماری مجبوری ہے کہ ماں باپ نے ہم کو ایسے ادارے میں دیا جہاں ہمارا یہ ذہن بنا کہ بوڑھا گیٹ آؤٹ۔ کیا مطلب اس میں اس کا تصور تھا پہلے دور صحابہ میں، یا جو قرون ثلاثہ صحابہ تابعین و تبع تابعین وغیرہ کے ادوار میں کیا اس طرح کا معاملہ تھا کہ ماں باپ کو اٹھا کر اولاد پھینک دیتی تھی؟ باپا جب میری اولاد ہوگی تو میں نے اس کو ایک اچھے اسکول میں تو داخل کرانا ہے، کیونکہ اس کا ایک اچھا فیوچر بنانا ہے۔ اگر میں اچھا فیوچر نہیں بناؤں گا تو وہ کھائے گا کمائے گا کس طرح؟ کیا عالم بھوکا مرتا ہے؟ عالم بھوکا نہیں مرتا، مگر داڑھی والا بھوکا مرتا ہے؟ مگر کیا وہ تمام ان ضروریات کو جو آج کے دور کی نیڈ ہے ان کو حاصل کر پاتا ہے؟ کیا آج اس کی پے اسکیل ایسی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے، انجینئر سے، کسی کمپیوٹر ڈاکٹر ہونا برا نہیں ہے، انجینئر ہونا برا نہیں ہے، کمپیوٹر سیکھنا برا نہیں ہے، جو کام شریعت کے دائرے میں ہو وہ درست ہے۔ تو اگر دنیاوی جو بھی انجینئر، ایون پائلٹ ہو نا، پائلٹ کی تنخواہ بے شک 25 لاکھ ہو، اگر اس کو یہ بتا دیا جائے نا کہ اگر تم نے درس نظامی کر لیا نا تو تمہاری ابتدائی تنخواہ 26 لاکھ ہوگی، اب منہ میں پانی آ جائیں گے اور ہوائی جہاز کوئی نہ کوئی اڑا ہی لے گا۔ میں اڑا نوٹوں پر، اور نوٹوں کے ڈھیر پہ جا کر اس نے بیٹھنا ہے۔ تو یوں مطلب علم دین کا معاملہ یوں کمزور پڑ گیا، عالم بننے سے لوگ یوں کترانے لگے کہ انکم کم ہے اس میں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے فاقے کر کے علم دین حاصل کیا۔ آخر کیا ہوا تھا صحابہ صفا کو، جو کئی روز کے فاقے کر کے تشریف فرما رہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ عرش نشان کے باہر علم حاصل کرتے تھے۔ آخر وہ بھی تو کوئی ہرس تھی نا، وہ ہرس تھی جنت کی۔ کیا کہیں گے کہ ماں باپ کس طرح سے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کریں، چینج کریں، اور جو اولاد ہے اس کی تربیت کس طرح کریں؟ کیونکہ یہ تو ایک جو سسٹم ہے اس میں الٹیمیٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے کہ جہاں سے پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ اب یہ ایک انسانی طمع تو ہے، اس سے بچنا ممکن لگتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ اصل قدرتی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے اس کو یہ راس ہو جاتا ہے۔ اصل خود ماں باپ کی تربیت کا بھی فقدان، یہ آیت مبارکہ اگر ماں باپ کو پتہ چلے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنا اہل، اولاد وغیرہ ان کو بھی بچانا ہے، لیکن ماں باپ نے خود اپنے بچنے کا کتنا سامان کیا۔ اب جنہوں نے اپنے بچنے کا سامان واقعی کیا، کما حقو کیا، تو اس کے اندر خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بہت کچھ اس کے اندر ہوگا، تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو برے راستے پر جانے نہیں دے گا، وہ شروع سے ہی اپنی اولاد کو کنٹرول کرے گا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ سوچ دے، ہدایت دے، توفیق دے تو وہی کرے گا، اور وہ اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر، اسلامی خطوط پر تربیت کرے گا۔ اللہ توفیق دے۔ آئیے سنتوں بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کائنات کا ہم پر کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کے اس اجتماع میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس اجتماع کے حوالے سے اور آپ کی کچھ توجہ کے حوالے سے بیان کے ابتدا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی آؤں گا۔ عظیم محدث، عظیم امام الحدیث امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو امام المدینہ بھی کہا جاتا ہے، اپنے دور کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے محدث آپ گزرے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اکتساب علم کے لیے سماعت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ انہی حاضرین میں سے ایک عظیم محدث امام یحییٰ بن یحییٰ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے۔ بچے تھے، اسپین سے چل کر آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے علم حدیث کے اکتساب کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی بچے نے صدا لگائی کہ باہر ہاتھی آ گیا ہے۔ جب ہاتھی کا سنا تو جتنے بھی بچے تھے امام مالک بن انس کے اس حلقہ درس میں، سب امام صاحب کو چھوڑ کر باہر دوڑ پڑے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کافی شوقین ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسی چیز ان کو مل جائے تو پھر نہ ادب کا کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے بچوں کی، تو وہ بچے امام مالک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا امام مالک بن انس کی خدمت میں حاضر رہا۔ تو جب امام صاحب نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور باقی باہر چلے گئے، تو مجھے فرمایا کہ بیٹا، اسپین میں ہاتھی نہیں ہوتے، لہذا تم بھی بڑی دور سے آئے ہو، جاؤ باہر جا کر ہاتھی دیکھ لو۔ تو فرماتے کہ میں نے اپنے استاد مکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امام مالک، اے میرے استاد مکرم، میں اسپین سے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہ جس محفل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، جس محفل میں علم کی بات بیان کی جاتی ہے،
تو وہ محفل اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات اس محفل میں ہوتی ہے اور لوگوں کو مغفرت کے پروانے ایسی جگہوں پر ملتے ہیں. حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق جاء رجل وقال جئتک من مدینہ الرسول لحدیث بلغنی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں جو شام کا کیپٹل ہے دمشق، اس کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا تھا. ایک شخص آیا وقال جئتک من مدینہ الرسول لحدیث بلغنی، کہتا ہے کہ اے ابو دردہ، اے صحابی رسول، میں مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، شام میں ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہے، اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ سے سننے کے لیے میں نے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں کسی اور کام سے نہیں آیا، صرف حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طلب علم کے لیے چلا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو طلب علم کے لیے آپ تشریف لائے ہیں جس میں انشاءاللہ رب العزت جنت کی راہ پر چلنے میں آسانی بھی ہوگی. تو اس لیے ایسی محافل میں بہت توجہ کی حاجت ہوتی ہے. حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، جب ہم سنیں گے تو ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے بغیر ایمان بھی انکمپلیٹ رہتا ہے. ایمان کی جو کمپلیشن ہے، ایمان کی جو تکمیل ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دل میں اپنے احباب سے بڑھ کر، اعزاء و اقربا سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، اپنے دنیا کے رشتوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں ہو سکتی ایمان کی تکمیل، کامل ایمان کی تکمیل. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل انداز سے عمل کیا. آخر کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا؟ تو ان لوگوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے علی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی؟ آپ کا انداز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں، بڑا کمپریہنسو جملہ ہے، اس جملے میں آپ نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی، آپ نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو. ایک جملے میں اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو بیان کر دیا. جواب دیا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کانا احب الینا من اموالنا، ہمارے مالوں سے بڑھ کر، واولادنا، ہماری اولاد سے بڑھ کر، وآبائنا، ہمارے آباء و اجداد سے بڑھ کر، وامہاتنا، اور ہماری ماؤں سے بڑھ کر، ومن الماء البارد علی الظمأ، اور سخت پیاس کے عالم میں
کسی پیاسے کو جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے اس طلب سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں. انسان کو دنیا میں جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان چیزوں کی محبت ظاہر ہے کہ ایک انسان کی فطرت میں ہے. مال سے محبت ہوتی ہے. سب سے پہلے مال کا ذکر کر دیا کہ اپنے مال سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس کے بعد انسان کو اپنی اولاد سے اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. ان تمام محبتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب تھے. اور حضرات صحابہ علیہم رضوان نے اپنی عملی زندگی میں اس کو ثابت بھی کیا ہے. صرف زبان سے دعوی محبت نہیں کیا, صرف زبان سے اظہار نہیں کیا کہ ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے, بلکہ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, اپنے اموال کو چھوڑ دیا, اپنے تعلق داروں کو چھوڑ دیا, اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہو گئے. حضرات صحابہ علیہم رضوان کی زندگیوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتنے محبوب تھے. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے. اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا, اس کا سامنا کرنا پڑا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ علیہم رضوان کو مختلف صحابہ علیہم رضوان کی خبر لینے کے لیے روانہ فرماتے رہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ زید جاؤ اور جا کر سعد بن ربی کی خبر لو. حضرت سعد بن ربی کے پاس جب تم پہنچو تو انہیں میرا سلام بھی کہنا. اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار عطاؤں سے نوازا ہے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے غلاموں, اپنے مقربین کے حوالے سے جاننے کا بھی علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ سعد بن ربی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہوگا اور ان کا وقت شہادت قریب ہوگا, تو فرمایا کہ جاؤ اور سعد بن ربی کو میرا سلام کہنا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زخمیوں کے درمیان سے ہوتا ہوتا حضرت سعد بن ربی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے آخری لمحات ہیں اور بالکل وقت شہادت ان کا قریب آ چکا ہے. تو فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ وقت شہادت قریب ہے تو میں نے فقط اتنا کہا, یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئک السلام, اے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام ارشاد فرمایا ہے. فرمایا جب میں نے یہ کہا تو حضرت سعد بن ربی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور مجھے ایک نصیحت فرمائی, وہ آخری وصیت ثابت ہوئی. وہ وصیت کیا فرمائی کہ جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی تک پہنچ گئے اور انہیں شہید کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہ فرمانے کے بعد آپ شہید ہو گئے. کیسی محبت ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کہ آخری لمحات ہیں زندگی کے. یہ نہیں فرما رہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے والدین کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے اعزاء و اقربا کا کیا ہوگا, میرے بعد میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا, ہائے میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے فلاں عزیز کو لے آؤ, میرے فلاں رشتہ دار کو میرے پاس لے آؤ. بلکہ ان کی تڑپ اور ان کی لگن کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو پیغام دے کر چلے گئے کہ تمہارے سلامت ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی تک پہنچنے نہ پائیں. کیسی محبت ان کی. اور انہی
جانثاروں میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ ان کا بھی آخری وقت تھا. آخری وقت یہ کراہ رہے ہیں اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ کاش کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ آج ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے. عرض کر دیا جاتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ تشریف لے آتے ہیں اپنے عاشق صادق کے سرہانے. فرمایا کہ اے زیاد اگر کوئی آخری تمنا ہے تو ہمارے سامنے بیان کر دو. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا اور ساری قوت جمع کرنے کے بعد رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیجا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اور پھر اپنی ساری قوت کو جمع کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ کر کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ان کی محبت کی کیفیت آپ نے سماعت فرمائی کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن کوئی ان کی وش نہیں ہے، کوئی ان کی اور آرزو نہیں ہے. وہی حضرت سعد بن ربیع کی طرح کوئی تمنا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، اعزاء و اقربا کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، میرے مال و دولت کا کیا ہوگا، بلکہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں دنیا سے جاؤں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی زیارت کر کے ان کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ کر میں دنیا سے چلا جاؤں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے. ایک تو بخاری شریف ہے، بڑی مشہور ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی اور کتابیں بھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے الادب المفرد. اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، کہ آدمی کو کیا کہنا چاہیے جب اس کا پاؤں سن ہو جائے. یہ ٹاپک آپ نے رکھا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک واقعہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک پاؤں سن ہو گیا. کسی شخص نے کہا اذکر احب الناس الیک، کہ اے عبداللہ بن عمر اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، کہ جو ہستی تمہیں سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہے اسے یاد کرو، تو آپ نے فوراً پکارا یا محمدہ. فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پاؤں کسی چیز سے جھگڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، جیسے ہی انہیں پکارا، میرا پاؤں بالکل صحیح ہو گیا. اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب کسی کہنے والے نے کہا اذکر احب الناس الیک، اس ہستی کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے کسی بھائی کو یاد نہیں کیا، اپنے کسی بہن کو یاد نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا، اپنے والدین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. اور اس حدیث کے مطابق ان کا کردار ہمیں سمجھ میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. وہ اس کی عملی تصویر تھے. انہوں نے لوگوں کو ایک انداز سکھا دیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو اس انداز سے محبت کی جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا ہوا تھا.
شفقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے عاشقوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا عرض کی؟ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، اس رب عز و جل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لی جائے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کو محبت تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بات کرتے ہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، کچھ اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے، فقط محبت تو کام آنے والی چیز نہیں ہے، آپ عمل چھوڑ کر محبت کی بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک عمل ہونا چاہیے، افراط و تفرید کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بے شک عمل ہونا چاہیے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو میں ایک حدیث صحیح سے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے، متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں علامات الساعہ کے نام سے چیپٹرز لکھے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے سائنز حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بیان کیے، اور ان میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ قیامت سے پہلے لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، قیامت سے پہلے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، قیامت سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے معاملات کیا ہوں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کیفیات کیا ہوں گی، لوگوں میں بدکاری کیسے عام ہوگی، لوگوں میں شراب نوشی کیسے عام ہوگی، لوگ کس انداز سے گناہوں میں انوالو ہوں گے۔ روایات بے شمار موجود ہیں، لوگوں کا اپنے والدین کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا، معاملات موجود ہیں، قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیاں۔ اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، لوگ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ سورج قریب آ چکا ہے اور سورج کے قریب آنے سے گرمی بڑھ گئی۔ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو پنکھوں کے بغیر چین نہیں ملتا، لیکن قیامت کے دن کی اس ہولناکی کا تصور کیجئے جو احادیث میں آتا ہے کہ سورج زمین کے قریب ہو چکا ہوگا، لوگوں کے جسموں سے پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچ چکا ہوگا، بعض لوگوں کے جسموں سے پسینہ اتنی کثرت سے بہے گا کہ ان کے گھٹنوں تک آ چکا ہوگا، اور بعض کا پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کا حساب نہیں لے رہا، لوگوں کے اعمال کا وزن نہیں ہو رہا، طویل عرصہ گزر جائے گا، لوگ
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजाएं करते करते, मुनाजात करते करते, दुआएं करते करते थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की बात का जवाब नहीं देगा। अब यह हदीस में पहले बयान हो रहा है, जवाब ना आएगा तो लोग कहेंगे कि आओ आज मैदान महशर की होलनाकियों में किसी ऐसी हस्ती को तलाश करते हैं जिसे रब की बारगाह में वसीला बना ले। फरमाया यातून आदम, लोग आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, यकूलून या आदम इश्फा लना इला रब्बिक, ए आदम अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश तो कर दो। वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। और एक हदीस में आता है वो फरमाएंगे कि आज अल्लाह तबारक व तआला इतना गजब फरमा है, ना आज से पहले कभी हुआ ना होगा, लिहाजा तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। अब हदीस में आता है कि लोग नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। वहां से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना फरमा देंगे। यहां तक कि फरमाया कि लोग ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे। ये लोग कौन होंगे? अव्वलीन व आखिरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले लोग, ये सब हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरहाए दौलत को खटखटा रहे हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दें कि रब हमारा इम्तिहान ले ले। ये कैफियत हमसे नहीं देखी जाती, ये तकलीफ हमसे गवारा नहीं हो रही। और बाद लोग ये कहेंगे कि हमारा रब चाहे हमें दाखिले जहन्नम कर दे, लेकिन ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो परेशानी के आलम में जब थक कर हजरत अंबिया के दरहाए दौलत पर जाएंगे तो वहां से जो जवाब मिलेंगे वो अहादीस मैंने आपको बयान कर दी।